نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ ابھی میں یہاں سے آیا ہوں اس سائڈ سے راستے سے، لیکن یہ روڈ پہلے نہیں تھا اس کے بیچ میں. پہلے وہ نالے کے ساتھ ساتھ مجھے جانا پڑتا تھا، لیکن اب یہ روڈ انہوں نے، میرا خیال ہے ابھی اس سے پہلے گاجر کی فصل تھی اس پہ، اس کے بعد یہ بنایا ہے. لیکن اچھی چیز ہے. چلو بعض اوقات وہاں پہ اگر نالے میں پانی چل رہا ہے تو وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو یہ روڈ یہ ہے کہ آنے جانے کے لیے سب سے بیسٹ چیز رہے گی. ویسے اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں اور اس کو دیکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے بے شک، اور انسانی زندگی کو آسان بھی بنایا ہے، لیکن سیم اسی جگہ پہ انسانی زندگی کے لیے خطرات بھی سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑے پیدا کیے ہیں. لیکن یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. دنیا کی ایک لمٹ ہے، ایک دن اس دنیا نے ختم تو ہونا ہی ہونا ہے، اور دنیا جا رہی ہے اس خاتمے کی طرف. لیکن اب اکثر میں سوچتا ہوں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں اور میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں، لیکن اس کو ایک اس چیز کا بالکل ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میرا ایک ایک سیکنڈ، میرا ایک ایک منٹ مجھے موت کے قریب لے کے جا رہا ہے. لیکن اس چیز کی طرف انسان سوچتا نہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، یہ چیزیں فلانا کر رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں. تو لیکن وہ تو ایک الگ چیز ہے. ویسے اس چیز کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ لوگ چس کی لائف گزار رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دور میں. ایک چس والی لائف گزارے. اب جہاں بھی دیکھو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ممالک اور وہاں ان کی ترقی کا وہ دیکھیں تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کیا ہے. لیکن اگلے وہ چس لے رہے ہیں. لیکن ہم پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ہماری لائف چس ہو چکی ہے. ایسی چس لائف کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ہم باقی دنیا سے تقریباً 200-300 سال پیچھے ہیں. دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور اب وہ چیز نہیں رہی. اب جنگوں والی نہیں کہ ایک دوسرے پہ بم پھینک دیے، ایک دوسرے کو مارا پیٹا. اب وہ چیز بہت کم ہو گئی اور نہ دیکھنے والی مل رہی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہماری ملک کی اکنامی ٹھیک ہو جائے، ہماری عوام ٹھیک ہو جائے، مطلب وہ خوشحال ہو جائے. تو اس حساب سے لوگ دوسرے ممالک آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں. لیکن ہمارے حالات آج آپ خود دیکھ لو، وہی 300-400-500 سال پرانے حالات ہے کہ ہماری حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر میں بات کروں لائٹ کی، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ولاگ پہ اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ابھی میں ان کھیتوں سے ہوتا ہوا آ رہا تھا تو وہ بندہ کھاد پھینک رہا تھا. تو وہ جب دوسرا بندہ واپس میں باتیں کر رہے تھے تو پانی کا پوچھ رہے تھے کہ پانی کب لگائیں گے. وہ تو کہہ رہے کہ پانی تو ہم نے لگایا ہوا تھا، لیکن لائٹ آج بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بار بار ہمیں اس چیز کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ٹائم اس چیز پہ لگ رہا ہے. اور رمضان کے اسٹارٹ میں تو لائٹ پھر بھی ذرا گزارے حال تھی. لائٹ تب بھی جاتی تھی لیکن تھوڑا گزارا کر رہی تھی، عام دنوں سے ذرا اچھی تھی. لیکن اب جیسے ہی رمضان گزر رہا ہے، اب چند دن رہ گئے، 2-3 دن روزے رہ گئے، تو لائٹ نے انتہائی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. کبھی رات کو تو چلی گئی تھی افطاری کے ٹائم، کبھی افطاری کے ٹائم، کبھی سحری کے ٹائم، کبھی عصر کے ٹائم، کبھی مغرب کے ٹائم. کوئی پتہ نہیں ہوتا جانے کا، اور نہانے کا 1 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے بعد آئے گی یا 4-5 گھنٹے کے بعد آئے گی. تو آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ آج تک ہم سے ایک لائٹ ٹھیک نہیں ہوئی تو باقی ممالک، باقی ملک کے کتنے بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں، اس کا بندہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک مسئلہ ہمارا کبھی ٹھیک ہوگا. لیکن یہاں پہ ہم صرف بطور عوام ایک دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن ہر چیز پھر دعا سے بھی نہیں ہوتی. جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ حرکت کرو تو برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. جب حرکت ہم نے کرنی نہیں ہے تو پھر میرے بھائی برکت اس میں ہمیں لبنی نہیں ہے. ناٹ لبنگ. تو لائف تو یہاں پہ اس حساب سے بڑی ڈیفیکلٹ جا رہی ہے، اور آگے سے آگے ہمیں اندھیرا ہی نظر آیا. اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن مسئلہ صرف ایک بھی نہیں ہے. چلو ایک ہو بندہ اس کے لیے صبر کر لیتا ہے، تحمل سے کام لے لیتا ہے کہ چلو یہ ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا. مسئلے آپ اینٹ اٹھاؤ آپ کو مسئلہ نظر آئے گا. اب صرف بچپن سے ہم یہ لوڈ شیڈنگ کا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں. اس کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ، اس کے بعد آٹے کی لوڈ شیڈنگ، اس کے بعد چینی کی لوڈ شیڈنگ، اس کے بعد اب انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ. کبھی فیس بک بند، کبھی یوٹیوب بند، کبھی ٹک ٹاک بند. یہ چیزیں بھی ان لوڈ شیڈنگ میں شمار ہوتی ہے. لیکن باہر کی کنٹری میں اب ہمیں نہیں پتہ. ہم بعض لوگ شاید یہ سمجھتے
کہ انٹرنیٹ صرف فیس بک یوٹیوب کا ہی نام ہے. آپ اس چیز کو الگ رکھیں اور انٹرنیٹ کا آپ پڑھیں ان کے بعد کہ یہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے, اور اسی انٹرنیٹ کے بیس پہ دنیا کی ترقی کر رہی ہے, اسی چیز پہ دنیا کا سسٹم چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ. لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے کہ شاید فیس بک یا فلم مشین میں دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ ایجاد ہوا ہے. اور یہاں پہ اگر انٹرنیٹ 2 دن بند ہو جائے, 1 مہینہ بھی بند ہو جائے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ ہم نہ اس سے ایسا کوئی کام لے رہے ہیں اور نہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے. باہر کی کنٹری میں جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں پہ اگر 5 منٹ کے لیے بھی انٹرنیٹ بند ہو جائے نا تو ان کو اچھی خاصی ان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے, ان کی ملک وہ لرزنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی ساری چیزیں انٹرنیٹ میں چل رہی ہوتی ہے, چاہے ان کی معیشت ہو, باقی چیزیں, بے شمار چیزیں ہیں. اب اگر اس سائڈ سے اگر ہم دیکھیں انڈیا, اور انڈیا کے بارے میں اگر آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں تو انڈیا نے میرا خیال ہے گوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس ٹیکنالوجی کے سسٹم میں. اور ٹیکنالوجی صرف ٹیکنالوجی نہیں, ان کے میڈیکل کا اتنا اسٹرانگ ہے, ان کا سائنس ٹیکنالوجی اور میڈیکل میں بھی یہ بہت زیادہ آگے ہیں انڈین. اور ٹیکنالوجی میں تو میں خود, جو میرے فیلڈ ہے وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے. آپ جہاں بھی بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جاؤ, چاہے وہ گوگل ہو, مائکروسافٹ ہو, وہ کوئی بھی بڑی ٹیک کمپنی ہو, تو اس میں آپ کو ان کا جو سی او کون ہوگا انڈین ہوگا, سی او کون ہوگا انڈین, سی ایف او کون ہوگا انڈین, وہاں کا سی ٹی او کون ہوگا انڈین. تو انڈین نے ماشاء اللہ اچھی چیز ہے, محنت ہے, اور محنت تو رنگ لے کے آتی ہے. وہ محنت ہے, وہ بالکل ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے محنت کی ہے اور پورا کنٹرول اس وقت جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی ہے ٹیک کی, اس پہ انڈین کا کنٹرول ہے. انڈین کا ہم مذاق اڑاتے رہے, ان کے میمز بناتے رہے کہ یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, فلانا ٹمکانا. آج انڈیا پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے ہر حساب سے. ان کی معیشت دیکھ لیں. ٹھیک ہے, غربت ہے, غریب ہر جگہ پہ. اب امریکہ میں چلے جائے, جہاں مرضی چلے جائے, آپ کو غریب طبقہ نظر آئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورا ملک ہی اس کے وہ حالات ہیں. تو انڈیا نے اس وقت چھائے ہوئے اس چیز میں, اور جن کا تعلق چاہے وہ میڈیکل سے ہے, ان کو پتہ ہے کہ میڈیکل میں انڈین کس حد تک آگے جا چکے ہیں. اور ٹیکنالوجی سے جن کا تعلق ہے, میرا خود اس چیز سے ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے, اور میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں. ایسے پروجیکٹ میں کر چکا ہوں جن کو انڈین کنٹرول کرتے ہیں. تو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اس پہ انڈینس کا وہ قبضہ ہے. ہونا بھی چاہیے, محنت ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا, محنت کی ہے انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل دیا ہے. انجوائے کرے اب. اور ہمارے حالات اگر اب دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم صرف ایک دوسرے کا مذاق, ایک دوسرے کی میمز اور ایک دوسرے کی تذلیل کرنا ہی ہمیں آتا ہے. باقی چیزوں سے ہم بالکل خلاص ہیں. ابھی اگر میں باقی ملک کو بھی چھوڑو, اس کی تو میں بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. اور آپ لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ اس چیزوں کا پتہ ہوگا. لیکن اگر یہ آپ میرا گاؤں ہے دیکھ لیں, وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے ہوتے 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 اور وہ وہاں تک اینڈ ہوتا ہے. اور بہت بڑا گاؤں. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو میں گاؤں کہہ نہیں سکتا, اب یہ اس کو ہم ٹاؤن کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاؤن بن چکا ہے. ہر چیز کی سہولت ہے, ہر چیز ہے, اور آبادی بھی بے شمار بڑھ چکی ہے. لیکن کیا ہے کہ گیس کی سہولت نہیں ہے, گیس کا نام و نشان نہیں ہے. وہ لوگ روٹی پکانے کے لیے ترس رہے ہیں. کبھی لکڑی اتنی مہنگی ہے کہ بندہ خرید نہیں سکتا. آپ باہر بندہ جائے, کہاں سے لکڑی لے کے, آپ کسی کی لکڑی کو تو نہیں کاٹ سکتے. لیکن اگر آپ اپنے کھیت ہیں, وہاں پہ آپ کے اپنے درخت وغیرہ ہیں, آپ وہاں سے آپ ان کو چھان کے لے کے آ سکتے ہو. دوسروں کو تو نہیں کاٹ کے لے کے آ سکتے ہو. تو لوگ یہ تھاپی والا جو گویا شویا ہوتا ہے, یہ جو سکھا کے وہ بیچتے ہیں, وہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. کوئی لکڑی خرید رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں. لیکن گیس سے بالکل ہم زیرو ہو چکے. اتنا بڑا گاؤں, اور ملتان روڈ سے کتنا دور ہے, صرف 0.25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ملتان سے, اور ملتان روڈ سے ہمارا گاؤں نیچے, اور وہاں سے ہی مین پائپ لائن گزری ہے. لیکن نہیں, محروم ہے گیس سے. تو یہ صرف ہمارا گاؤں نہیں ہے, اور بھی بیس ایسے پتہ نہیں کتنے گاؤں ہوں گے, اور ایسے بے شمار مسائل ہے کہ جن کا, اور میں تو یہ دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ جیسی لائف چل رہی ہے یہ ایسی چلتی رہے گی, اور اب بس موت تک دن کاٹنے والے ہیں. تو باقی ترقی خوشحالی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں, نہ ایسا کوئی سین نظر آ رہا ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں اولاد پتہ نہیں کب
1000 سال یا 1500 سال یا 2000 سال بعد اگر کوئی ترقی دیکھنے کو مل جائے ان لوگوں کو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے یعنی ہم اس چیز کو بالکل دیکھنا میرا حق وہ نہیں ہے، کیا نام، ہم دیکھ نہیں سکتے اس چیز کو. ہاں اگر کوئی معجزہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، باقی اگر بطور انسان اگر محنت کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں بالکل ہم زیرو ہو چکے ہیں، بالکل فیل ہے. تو اس چیز سے بالکل ہی میرا یہ چیز میرے دماغ سے نکل چکی ہے. یہاں سے میں ابھی لیتا ہوں یو ٹرن، کیونکہ عصر و مغرب کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور رمضان چل رہا ہے اور آخری روزے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. کیونکہ یہ رمضان تو گزر گیا ہے، اب اگلے رمضان کا کوئی کسی کو نہیں پتہ کہ کس کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ، اور پھر بھی یہ تو پورا سال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. باقی بول کے میرا غلط ویسے خشک ہو گیا، وہاں سے پیدل آیا ہوں اور یہاں تک، اور وہ ایک الگ سین ہے. اور یہاں سے میں جاؤں گا تو پیاس اور زیادہ بڑھ جائے گی اور بولنے کی ہمت بالکل زیرو ہو جائے گی. تو لیٹ بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہاں سے جاتے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 20-25 منٹ لگ جانے گاؤں گھر پہنچتے. تو وہ ٹائم بھی چلو ٹائم پاس بھی ہو گیا. اور اب یہاں سے اب واپسی کی طرف. تو ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کر لیتا ہوں، اور یہاں سے میں نے شوٹر ہی جانا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ. لیکن جو بھی صورتحال چل رہی ہے اس میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ رکھے، انشاءاللہ یہ دن بھی گزر جائیں گے.